قرآن مجید سے احکامات کیسے نکالتے ہیں، کیسے اخذ کرتے ہیں، کیسے ان کا استنباط ہوتا ہے، ان کو کیسے ڈرائیو کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی کہ 5 ڈائمینشنز ہیں بیسیکلی، یا 5 اسپیکٹس کہہ لیں کہ جن سے قرآن مجید کے لفظ کو دیکھا گیا اس کے معنی تک پہنچنے کے لیے 5 اعتبارات سے، 5 پہلوؤں سے یا 5 اینگل سے قرآن کے لفظ پہ غور ہوا ہے۔ تو ایک کے اوپر تو ہم نے ڈسکس کی تھی خود لفظ کے اوپر کہ لفظ جو ہے وہ اپنے معنی کے حوالے سے کتنا کلیئر ہے اور اس کے اندر کتنی کلیئرٹی ہے اور کتنی اس کے اندر ایمبیگوٹی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے لفظ کا معنی اگر ظاہر ہو تو ہم نے کہا، یعنی کلیئر ہو تو ہم نے کہا اس کی 4 قسمیں ہیں، اور اگر اس میں کوئی ایمبیگوٹی ہو، کوئی خفا ہو، اخفا ہو، تو اس اعتبار سے بھی اس کی 4 قسمیں ہیں۔ آج ایک اور پہلو سے ہم نے لفظ کو ڈسکس کرنا ہے، یعنی ایک اور جہت سے کہ جس سے ہم لفظ کے معنی تک پہنچ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دلالت۔ دلالت یعنی دلیل سے دلالت۔ تو دلالت کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی پہ کس طرح سے رہنمائی کر رہا ہے، کیسے ہمیں گائیڈ کر رہا ہے اپنے معنی کی طرف، یا معنی کی طرف اس کا اشارہ کس طرح سے ہے۔ تو دلالت کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک کو دلالت عبارت کہتے ہیں، ایک کو دلالت اشارہ، اشارے سے، اور تیسری دلالت نص کہلاتی ہے، اور چوتھی کو دلالت اقتضاء کہتے ہیں۔ اب یہ ٹرمز ہیں، بہرحال ان کے معنی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خود جو لفظ ہے وہ اپنے معنی پہ دلالت کر رہا ہے، یعنی لفظ، اور بعض اوقات لفظ اپنے معنی پہ دلالت نہیں کرتا بلکہ کانٹیکسٹ جو ہے نا اس کے معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہوتا ہے، یعنی لفظ کا کانٹیکسٹ۔ اصل میں دیکھیں نا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میننگ کہاں پر ہے، معنی کہاں پر ہے، معنی لفظ میں ہے یا معنی جو ہے کانٹیکسٹ میں ہے، لفظ کا معنی کہاں پر ہے؟ کیا لفظ جو ہے وہ معنی کے لیے کنٹینر ہے، یا لفظ کا معنی لفظ کے علاوہ بھی کہیں اور ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال پیدا ہوا۔ تو لفظ کا معنی کبھی تو لفظ میں ہوتا ہے، یعنی لفظ اپنے معنی کے لیے ایک کنٹینر بن جاتا ہے، اور کبھی لفظ کا معنی جو ہے وہ لفظ کے اندر نہیں ہوتا، اس کے کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے، سیاق و سباق میں۔ تو دلالت عبارت کا مطلب یہ ہے کہ لفظ جس معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے اس پر اس کی دلالت فوری ہو، یعنی لفظ جس معنی پہ گائیڈ کر رہا ہے، جس معنی تک ہمیں پہنچا کے آ رہا ہے، اس لفظ کہ اس معنی تک ہم فوری طور پر پہنچ رہے ہوں، یعنی بغیر غور و فکر کے۔ تو آسان الفاظ میں دلالت عبارت کا مطلب یہ ہے امیڈیٹ میننگ، لفظ کے وہ فوری معنی کہ لفظ سنتے ہی وہ معنی ذہن میں منتقل ہو جائیں، اس کو دلالت عبارت کہتے ہیں۔ یعنی میں نے کرسی لفظ بولا نہیں تو میرا جو مخاطب تھا اس کے ذہن میں کرسی کی امیج آ گئی، ٹھیک۔ اب بعض اوقات لفظ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بولتے ہیں تو مخاطب کے ذہن میں معنی منتقل نہیں ہوتا۔ اب جو لفظ آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا تو آپ جب پہلی مرتبہ پڑھیں گے، سنیں گے تو کوئی معنی ذہن میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو دلالت عبارت اس کو کہتے ہیں کہ جب لفظ بولا جائے تو وہ اپنے معنی پہ فوراً دلالت کر دے، اس کو دلالت عبارت کہتے ہیں۔ اور اشارہ
اشارۃ النص اس کو کہتے ہیں کہ جب لفظ بولا جائے تو وہ لفظ اپنے معنی پہ فوراً دلالت نہ کرے بلکہ غور و فکر سے دلالت کرے، اس کی اپنے معنی پہ جو دلالت ہے وہ غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یعنی جس کی اولاد ہو، مولود کہتے ہیں نیو بورن کو، وَعَلَى اور اس کے ذمے ہے الْمَوْلُودِ لَهُ جس کی اولاد ہے، جس کا بچہ ہے، رزقہن ان کا یعنی بیویوں کا، نان نفقہ، وکسوتہن اور ان کا جو بھی ہے کپڑا لتا جو بھی ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ باپ کے ذمے ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ جس کی اولاد ہو یعنی باپ، اس کے ذمے ہے رزقہن ان بیویوں کا نان نفقہ، وکسوتہن اور ان کا جو بھی کپڑا لتا۔ یہ عبارت النص ہے، یعنی جب ہم اس ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو ایک فوری مفہوم جو ذہن میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں عبارت النص۔ جو اس کا پہلا معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے اس ٹیکسٹ کا، اس کو عبارت النص کہتے ہیں۔ کوئی بھی ٹیکسٹ ریڈنگ آپ کر لیں، آپ ناول پڑھ لیں تو فوری طور پہ ایک ذہن میں پڑھتے ہوئے ایک میننگ آ رہا ہوتا ہے نا، فوری طور پہ، جس پہ غور نہیں کرنا پڑ رہا ہوتا، اس کو عبارت النص کہتے ہیں۔ کچھ معنی ایسے ہوتے ہیں جو ہم نکال رہے ہوتے ہیں کسی بھی ٹیکسٹ سے، وہ فوری طور پہ ذہن میں منتقل نہیں ہو رہے ہوتے۔ اچھا، جو تو فوری طور پہ ذہن میں منتقل ہوتے ہیں وہ سب کے ذہن میں منتقل ہوتے ہیں، سب کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو معنی ہم نکال رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کسی دوسرے سے وہ نہیں نکل رہے ہوتے۔ تو اب اس آیت مبارکہ سے ایک معنی یہ نکالا گیا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یعنی اس کا عبارت النص امیڈیٹ میننگ تو یہی ہے کہ شوہروں کے ذمے ہے اپنی بیویوں کا نان نفقہ، ان کا خرچ، لیکن اس میں اشارت النص یہ ہے، یعنی یہ ٹیکسٹ جو ہے، یہ جو پیراگراف ہے، یہ جو فریز ہے، یہ اس پہ بھی دلالت کر رہا ہے کہ اولاد باپ کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، لام اس کے لیے ہے کہ جس کا وہ بچہ ہے، یعنی نسبت جو ہے وہ باپ کی طرف ہوگی، اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوگی، اور باپ کی نسبت سے اس کو دنیا میں پکارا جائے گا۔ یا بچے کے جو خرچ ہے وہ بھی والد کی ذمہ داری ہے، اولاد کا جو خرچ ہے وہ بھی والد کی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ بچہ تو وہ ماں کا بھی ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا کہ جس کا وہ باپ کے لیے کہا گیا کہ جس باپ کا وہ بچہ ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ قرآن میں اشارتاً گویا کہ اولاد کی نسبت باپ کی طرف کی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں اشارت النص۔ تو اشارت النص یہ ہے کہ لفظ جو ہے اپنے معنی پہ اشارے کے ذریعے دلالت کر رہا ہے، لفظ آپ کو کسی معنی تک پہنچا رہا ہے لیکن سیدھا نہیں، گھما پھرا کے۔ اگر تو سیدھا لفظ آپ کو کسی معنی تک پہنچا دے تو اس کو عبارت النص کہتے ہیں۔ اگر ہمیں اس معنی تک پہنچنے کے لیے تھوڑا گھومنا پھرنا پڑے اس کو اشارت النص کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں بیوی بچوں والا ہوں، مجھے ان کے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہے، تو میرے جو والد ہیں وہ میری اجازت کے بغیر میرے مال میں سے لے لیتے ہیں اور میں اس سے تنگ ہوتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی بات کہی، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ تو یہ وہی بات جو قرآن نے کہا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یہ لام ملکیت کا ہے، جس کی وہ اولاد ہے۔ تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا اور کہا کہ قرآن تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ تو بھی اپنے باپ کی ملکیت ہے، تو تیرا مال تو تیرے باپ کا ہے ہی ہے، تو اگر وہ تیری اجازت کے بغیر لے لے تیرے مال میں سے تو تیرے باپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ لے سکتا ہے۔ نہیں، ماں نہیں لے سکتی، ماں نہیں لے سکتی، مگر ماں کے بارے میں نص میں نہیں ہے، نص میں صرف باپ کے بارے میں۔ ماں کو وہ دے گا، ہاں ماں کو وہ دے گا، لیکن باپ خود لے سکتا ہے، باپ خود لے سکتا ہے، اس کی، ہم تو یہ بات کریں اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، اور وہ اس پہ ناراضگی کا بھی اظہار کرے تو پھر بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باپ کی ایک طرح سے انویسٹمنٹ ہے، باپ نے تو سارا خرچ کیا ہے نا اس کے اوپر، وہ گھر کا ذمہ دار تھا، رسپانسیبل تھا، باپ نے اس کو بنایا ہے، جو کچھ وہ بنا ہے باپ کے مال سے بنا ہے، تو ٹھیک ہے وہ اس کی اولاد ہے، اس اعتبار سے تو دیکھیں تو دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ دوسرے پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو باپ کے مال کی وجہ سے کھڑا ہے جہاں پہ بھی کھڑا ہے۔ سر یہاں پہ تو لیکن صرف یہ ہے نا کہ باپ سے اگر کسی کے باپ کے مال سے نہیں دیا تب بھی ہے تو اسی کا، جی میں نے کہا سر یہاں پہ تو صرف یہ لکھا ہے نا کہ باپ کی وجہ سے یا باپ کا ہے اولاد جو ہے، اگر نہیں بھی باپ کے مال سے کوئی بندہ بنا ہوا تب بھی وہ ہے تو باپ کا، ہاں حق تو اپنی جگہ رہتا ہے، ہاں حق تو اپنی جگہ رہتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، مال فے کا تذکرہ ہے، دو قسم کے مال ہیں، ایک جسے مال غنیمت کہتے ہیں، مال غنیمت تو وہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ لڑائی میں جو مال میدان جنگ میں ہاتھ آ جائے، مال فے اس مال کو کہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی کے بغیر کچھ مال ہاتھ آ گیا، مثلا میدان جنگ میں وہ آئے اور روب کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے میدان جنگ، لڑائی نہیں ہوئی، یا انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا بغیر جنگ کے مسلمانوں کے، اب اس طرح سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں، جو بغیر جنگ کے حاصل ہوا۔ اب اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو اس میں کہا گیا کہ اس میں بعد میں آنے والے لوگوں کا بھی حصہ ہے، مال غنیمت تو ظاہری بات ہے وہ تو دیکھیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے جنگ لڑی ہے ان کا حصہ ہے، لیکن جہاں پہ جنگ ہی نہیں ہوئی اور اللہ نے روب ڈال دیا تو اب کہا گیا کہ اب صرف سپاہیوں کا حصہ نہیں ہے، اب اس میں دوسرے مسلمانوں کا بھی حصہ ہے، تو یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے کہ وہ جو مال فے ہے نا وہ سپاہیوں میں تو تقسیم ہوگا سو ہوگا، لیکن اس میں ان فقراء اور مہاجرین کا بھی حصہ ہے کہ جن کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا تھا، جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا، تو ان کا بھی حصہ جو ہے وہ نکالو، یہ تو ہے عبارت النص۔ یہ واضح ہے یعنی کہ عبارت یہ معنی اس کا لفظ سے واضح، ہاں یہ اس کا واضح معنی ہے، کلیئر معنی ہے کہ ہاں اشارت النص اس میں کیا ہے؟ اشارت النص اس میں یہ ہے کہ جو مال ان سے لے لیا گیا ہوا یہی تھا نا کہ مشرکین مکہ نے مال چھین لیا تھا بہت سارے صحابہ سے، جب وہ ہجرت کرنے کے لیے آمادہ ہوئے تو ان کو یہی کہا گیا کہ جی یہ اپنی جان بچا لو، بس اتنا کافی ہے، مدینہ پہنچ جاؤ گے، باقی تمہارا گھر بار یہ مال و دولت، خیر انسان اپنا زمین تو ساتھ نہیں لے کے جا سکتا، لیکن اس کے علاوہ بھی بعض صحابہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس نقدی وغیرہ ہوتی تھی وہ بھی ان کو دے کے جان چھڑانی پڑتی تھی۔ تو اب یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ جو ان کا مال تھا اب وہ مال کیا ہوا، وہ ان سے کفار کے پاس چلا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب دوبارہ وہ فتح حاصل ہو گئی مسلمانوں کو تو کیا وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے، یا اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا مال فے کی طرح؟ تو وہ بھی مال فے کی طرح ہی تقسیم ہوگا، کیونکہ وہ مال ایک دفعہ ان سے نکل گیا، کفار کے پاس چلا گیا، اب جب حاصل ہوا ہے تو اب اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ اب اس کا سٹیٹس یہی ہے کہ وہ کفار سے حاصل ہوا ہے۔ یہ ایسی ہے نا جیسے اب
ملکیت بدل گئی تھی نا، ملکیت بدل گئی تھی. یہ ایسی ہے جیسے ہمارے یہاں اب آپ دیکھیں نا کہ وہ جیسے مسئلہ بہت سارے پیدا ہوتے ہیں تو پھر سوالات اٹھتے ہیں کہ جی اچھا یہ تو ہمارا سارا نظام پیچھے سے ایسا چلا آ رہا ہے، 47 کے بعد سے ایسا ہو رہا ہے، عدالتیں تو اسی طرح سے فیصلے کرتی چلی آ رہی ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو پھر عدالتیں یہی کہتی ہیں کہ وہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب سے بات کرو. کیونکہ پچھلا آپ سب کچھ جو ہے نا اگر آپ اس کو اکھیڑ دیں تو بہت پرابلمس پیدا ہوتے ہیں، بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ آپ کو سلسلہ بند کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو بات جو ہے وہ آگے شروع کرنی پڑتی ہے. جو مال فے ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں، جس کو چاہے مرضی دے یا جس کو چاہے مرضی نہ دے، صرف انہی کی ثوابدید کے اوپر ہے. ہاں انہی کی ثوابدید کے اوپر ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں کہ کس کو کتنا مال ملے گا؟ نہیں، تقسیم میں کوئی حصے متعین نہیں ہے. مال غنیمت میں حصے متعین ہے، اس میں نہیں ہے. اس میں بھی خمیس نکلتا ہے یا نہیں؟ بس نہیں نکلتا ہے، نکلتا ہے نکالنے کے بعد. تیسرا ہے دلالت نص. عبارت النفس میں بھی لفظ جو ہے وہ اپنے معنی پہ دلالت کر رہا ہے لیکن صراحت کے ساتھ. اشارت النص میں بھی لفظ اپنے معنی پہ دلالت کر رہا ہے لیکن اشارتاً. دلالت النص میں ایسا نہیں ہے کہ لفظ جو ہے وہ صراحت کے ساتھ یا اشارے کے ساتھ اپنے معنی پہ دلالت کرے. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ہے والدین کے بارے میں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو. اف کہنے سے اللہ نے منع کر دیا. اب اس آیت کی بنیاد پہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گالی دینے سے بھی منع کیا ہے؟ کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی چیز، اس کو کہتے ہیں دلالت اولا. اس کو دلالت اولا بھی کہتے ہیں. چھوٹی چیز منع ہے تو بڑی چیز بھی لازماً منع ہوگی. تو گویا یہاں لفظ معنی پہ دلالت نہیں کرتا، معنی ایک دوسرے معنی پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لفظ نے آپ کو ایک معنی تک پہنچایا، اس معنی نے پھر آپ کو ایک اور معنی تک پہنچا دیا. دلالت کی اصل میں معنی ہے لفظ کا اپنے معنی کے اوپر رہنمائی کرنا، یعنی لفظ اپنے معنی پہ کیسے رہنمائی کر رہا ہے. آپ کے پاس، ہمارے پاس تو لفظ ہے نا، لفظ سے ہم نے معنی تک کا سفر کرنا ہے، لفظ سے ہم نے معنی تک پہنچنا ہے. لفظ سے معنی تک پہنچنے کے رستے ہیں. کن کن رستوں سے آپ معنی تک پہنچتے ہیں؟ تو وہ 4 رستے ہیں. یہ بات ہم دلالت کا مطلب یہ ہے کہ لفظ سے معنی تک کا سفر آپ نے کیسے طے کرنا ہے. ٹھیک ہے، لفظ کبھی اپنے، اس لنگوسٹک میں یوں بھی کہتے ہیں، لفظ کبھی اپنے معنی کے لیے سمبل ہوتا ہے، کبھی اپنے معنی کے لیے سائن ہوتا ہے. ٹھیک، تو فلا تقل لہما اف، اس میں عبارت النص کیا ہے؟ یعنی نص کا جو، جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ امیڈیٹ میننگ کیا ہے، فوری معنی، اف نہ کہو. ٹھیک ہے، یہ جو معنی ہے نا کہ ان کو گالی نہ دو، تو یہ معنی اس معنی سے ایک اور معنی تک ہم پہنچیں. کہ اگر اف کہنا منع ہے تو گالی دینا تو بلا اولا منع ہے، مارنا تو اس سے بھی بڑا حرام کام ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن مجید میں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں نا دلالت الدلالہ. ٹھیک ہے، اس کا ایک اور معنی دلالت الدلالہ بھی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں. عبارت النص کیا کہتی ہے؟
کہ یتیم کا مال کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں کھاتا تو نہیں ہوں، لیکن وہ یتیم کے مال کو آگ لگا دیتا ہے، کہتا ہے کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آگ لگانا حرام ہے؟ ٹھیک. تو یہ کیا ہے؟ یہ دلالت اولا ہے کہ ایک چیز حرام کی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ چیز حرام ہے، تو اس معنی سے آپ فوراً ایک دوسرے معنی تک پہنچ جاتے ہیں، ذہن ایک اور معنی تک منتقل ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ معنی بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، لغت کا تقاضا یہ ہے. یہ اجتہادی معنی نہیں ہے، یہ لغوی معنی ہے. یہ معنی اجتہاد سے نہیں نکلا، لغت سے نکلا. ایک عامی کو بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے، عام آدمی. کس کی؟ ہاں، بلوغت سے پہلے پہلے یتیم ہوتا ہے، اس کو یتیم نہیں کہتے. نہیں دیکھیں نا، اجتہادی معنی اس کو کہتے ہیں نا جو ہر بندے کو سمجھ نہ آئے، جو عالم دین کو سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. ایک معنی لغت سے اس وقت نکلے گا، زبان سے، جب ہر بندے کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. اب یہ معنی کہ جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یتیم کا مال نہیں کھانا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یتیم کا مال ضائع نہیں کرنا. یہ ہر بندے کو سمجھ میں آتا ہے. تو گویا یہ زبان کا معنی ہے، لغت کا معنی ہے. یہ کوئی اجتہادی معنی نہیں ہے جس کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہو، جس کو نکالنے کے لیے، ڈرائیو کرنے کے لیے. یہ عام بندہ بھی نکال سکتا ہے. چوتھی قسم کیا ہے؟ دلالت اقتضاء. اقتضاء النص بھی کہتے ہیں اس کو. اقتضاء جیسے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے تقاضا کرنا، یعنی نص جو ہے، ٹیکسٹ تقاضا کرتی ہے آپ سے کہ آپ کچھ یہاں پہ انڈرسٹوڈ مانیں. اگر آپ وہاں پہ کچھ انڈرسٹوڈ نہیں مانیں گے تو وہ آپ کو معنی نہیں دے گی. وہ نص، وہ فریز اپنے معنی آپ کے حوالے کرے گا ہی نہیں. آپ خالی دماغ ہو جاؤ گے، کھپ جاؤ گے اس کے معنی معلوم کرنے کے لیے، لیکن وہ آپ کو کچھ نہیں دے گا. ایسے جیسے وہ تہی دامن ہو. پھر آپ کو کچھ پہلے نص کو دینا پڑتا ہے، ٹیکسٹ کو دینا پڑتا ہے. ہاں بھائی یہ میری طرف سے لے لو، اب مجھے بتاؤ اس کے معنی کیا ہیں. پھر وہ آپ کو اپنے معنی دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص. جیسے قرآن مجید میں ہے حرمت علیکم المیتہ، مردار تم پر حرام کر دیا گیا. تو یہاں پہ مردار سے مراد کیا ہے؟ اس کا کھانا. یعنی یہ جو حرمت ہے یہ ہر پہلو سے نہیں ہے، بلکہ یہ حرمت ایک پہلو سے ہے، اور وہ کھانے کے پہلو سے ہے کہ مردار کو آپ کھا نہیں سکتے. جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک بکری پہ سے، بکری کا بچہ جو کہ مرا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی کھال اتار کے استعمال میں کیوں نہیں لے آتے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مرا ہوا ہے. تو آپ نے کہا اس کا کھانا حرام ہے، کہ کھال کو استعمال کرو. جوتے بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور کئی مقاصد کے لیے استعمال ہو جاتی تھی. اسی طرح قرآن مجید میں حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پہ حرام ہیں. اب یہ تو نہیں کہ ماں کو ہاتھ لگائے تو یہ حرام کام ہے. ماں کے حرام ہونے سے مراد کیا ہے؟ ان سے نکاح کرنا. عربوں میں بہرحال اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا تھا، اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیتے تھے باپ کے فوت ہونے کے بعد. تو قرآن نے منع کر دیا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پہ حرام ہے. تو ماں کے حرام ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس سے نکاح کرنا حرام ہے. تو یہ آپ کو گویا کہ اسے کہتے ہیں محذوف ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو انڈرسٹوڈ ماننا پڑے گا
تب بات سمجھ میں آئے گی. تو بعض اوقات وہ جو محذوف یا جو چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے جو ہم نکالتے ہیں وہ ہمیں شریعت سے معلوم ہوتی ہے, شریعت کی کسی اور دلیل سے, اور بعض اوقات خود لغت سے ہمیں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پہ کچھ معذوف ماننا پڑے گا, پھر بات سمجھ میں آئے گی. جیسے قرآن میں وسأل القریہ, یوسف کے بھائی جب آئے ہیں مصر سے واپس, گندم لینے گئے تھے پھر واپس آئے ہیں. حضرت یعقوب اس وقت کنعان میں شام میں تھے, تو اب حضرت یوسف تو پہلے ہی گما بیٹھے تھے, تو اب ایک اور بھائی کو وہاں چھوڑ کے آ گئے تھے, اس لیے شرمندہ تھے. تو حضرت یعقوب سے کہنے لگے کہ آپ کو اگر ہماری, وہ جو حضرت یوسف کے بھائی تھے, آپ کو ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے تو وسأل القریہ, قریہ کہتے ہیں بستی کو, بستی سے پوچھ لے. یہ ایسے جیسے ہم کہیں گاؤں سے پوچھ لو, دیہات سے پوچھ لو, شہر سے پوچھ لو. تو یہاں بستی سے مراد کیا ہے؟ بستی والے, شہر والے. تو اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص, دلالت اقتضاء. یعنی آپ کو صحیح معنی تک پہنچنے کے لیے کوئی چیز کچھ انڈرسٹوڈ ماننا پڑتا ہے, کچھ معذوف ماننا پڑتا ہے, پھر آپ صحیح معنی تک پہنچتے ہیں جو کہ نص کا مقصود ہے. جیسے ایک حدیث میں ہے ان اللہ واضح عن امتی الخطا والنسیان, اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا, نسیان, بھول چوک سب ہٹا دیے, ختم کر دیے. حالانکہ امت میں خطا بھی ہے, گناہ بھی ہے, بھول چوک بھی ہے, سب کچھ ہے. تو یہاں پہ کیا مراد ہے؟ بھول چوک کا جو گناہ ہے, نسیان کا جو گناہ ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک, ایک کام کسی نے بھول چوک کے کر لیا, جیسے بھول کے کھانا پینا روزے کی حالت میں, اس کو اللہ نے معاف کر دیا. ایک آدمی کو نماز یاد ہی نہیں رہی, یاد ہی نہیں رہی, تو وہ اس سے معاف ہے. اسی طرح خطا سے بھی اگر کوئی کام کیا, یعنی انٹینشن نہیں تھی, خطا کہتے ہیں جس میں ارادہ نہیں تھا, ان انٹینشنلی اگر کوئی کام ہو گیا تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بعض چیزوں میں اگر کوئی کسی انسان کا نقصان کر دے تو پھر اس میں کفارہ ضرور ہے, جیسے قتل خطا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں کفارہ ہے. وہ انسان کا حق ہے نا جو اس نے ادا کرنا ہے. تو یہ تو تھا کہ لفظ جو ہے وہ اپنے معنی کے اوپر کس طرح سے دلالت کرتا ہے. ٹھیک, اب ایک تیسری جہت ہے کہ لفظ جو ہے اپنے معنی کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے. وضعی اعتبار سے, وضعی اعتبار کہتے ہیں کہ جب لفظ جو ہے وہ وضع کیا گیا تھا, بنایا گیا تھا, ایجاد کیا گیا تھا کسی معنی کے لیے, تو وہ معنی خاص تھا یا عام تھا یا مشترک تھا, کیا تھا جس کے لیے وہ لفظ بنا تھا. اس جہت سے لفظ کے مطلب 3 کیٹیگریز کی گئی ہیں, عام, خاص اور مشترک. کبھی لفظ کا معنی عام ہوتا ہے, یعنی اس کے جنرل میننگ ہوتے ہیں, غیر متعین معنی ہوتا ہے. کبھی لفظ کا معنی خاص ہوتا ہے, یعنی اس کے معنی کیا اسپیسیفائڈ ہے, سرٹن میننگ ہے. اور کبھی لفظ کا معنی مشترک ہوتا ہے, یعنی کامن میننگ ہے, ایک سے زیادہ معنی کے لیے وہ لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو عام کیا ہے؟ عام جیسے ہم اردو میں بھی عام کا لفظ بولتے ہیں,
ایک لفظ ہے جس کے معنی میں عموم ہے، جیسے اردو میں جو کا لفظ ہے، جو کے کیا معنی ہے؟ جو میں کون کون شامل ہے؟ کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ جو میں یہ شامل ہو سکتا ہے وہ نہیں شامل ہو سکتا. جیسے انگریزی میں ہو ہے، وچ ہے. اب کون اس میں شامل ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ان کو کہتے ہیں یہ عام الفاظ ہیں، یعنی یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے معنی کیا ہیں؟ وہ عام ہیں. قرآن میں جیسے ہے والسارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت. عام ہے، ٹھیک ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ یہ عام ہے. کوئی بھی چوری کرنے والا، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ امیر ہے غریب ہے. کلاسیفیکیشن تو نہیں ہے، کوئی تحدید، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے معنی کے اوپر. جو بھی چوری کرنے والا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، فقطعوا ایدیہما، ٹھیک ہے، تو ان کا ہاتھ کاٹ دو. اس کو کہتے ہیں السارق اور السارقہ. یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ عام ہیں، یعنی ان کے معنی جو ہے وہ خاص نہیں ہے، اسپیسیفائڈ نہیں ہے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ عام ہے قرآن مجید میں، یا اس سے مراد عمومی معنی؟ یعنی قرآن مجید میں کچھ الفاظ ایسے ہیں نا جن کے معنی خاص ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی عام ہیں، جنرل ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی کیا ہیں؟ اسپیسیفک ہیں. تو کیسے پتہ چلے گا قرآن مجید کے یہ الفاظ عام ہیں؟ تو اس کے لیے کچھ فارمز ہیں، کچھ صیغے ہیں، کچھ الفاظ ہیں، کچھ ورڈز ہیں جو صرف عموم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی چیز کو جنرلائز کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے لفظ قل ہے، جہاں بھی لفظ قل آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب جو بات ہو رہی ہے اس میں سب شامل ہے، اس کا مفہوم عام ہے. کل امرئ، ہر آدمی، ہر آدمی، کوئی استثناء نہیں، نو ایکسیپشن. اسی طرح ایک اور لفظ ہے لفظ جمی، یعنی لفظ کل اور لفظ جمی. جمی کا لفظ بھی سب کے لیے شامل ہے. خالق لکم، اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیع، سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. اس سے کیا مراد ہے؟ سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ سب جائز ہے، الا یہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. اصلاً جواز ہے، ہر چیز اصلاً کیا ہے؟ جائز ہے. سب اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، اس کے فائدے کے لیے پیدا کیا. ہاں کچھ چیزوں سے روک دیا، ان کا ذکر کر دیا، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، باقی سب جائز ہے. دیکھیں نا، فرشتیں جب بھی تیار ہوتی ہیں تو حرام کی تیار ہوتی ہیں نا، حلال کی تو نہیں ہوتی. حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے، حرام کا دائرہ چھوٹا سا ہے، اس لیے اس کی فہرست مرتب کر دی کہ بھئی یہ ممنوعات ہیں، یہ پروہیبٹڈ امور ہیں، ان سے رک جاؤ. تو لفظ جمی یہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو جنرلائز کر دیتا ہے. اسی طرح الف لام، اگر کسی ناؤن یعنی کسی اسم کے شروع میں الف لام ہو، ال جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے، وہ بھی اس کو جنرل کر دیتا ہے. جیسے اصل میں تو لفظ کیا حمد ہے نا، حمد کہتے ہیں تعریف کو، لیکن الحمد ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سب تعریفیں. یہ سب اور کل کا مفہوم کہاں سے آیا؟ الف لام سے. یہ الف لام جو ہے ال عربی زبان میں کل کا مفہوم دیتا ہے.
اس کو کہتے ہیں لام استغراق، یعنی ہر چیز اس میں غرق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو الف لام اگر کسی ناؤن کے شروع میں ہے، بیسیکلی یہ لفظ کیا ہے؟ مطلقات. ٹھیک ہے. لیکن اس کے شروع میں کیا آ گیا؟ الف لام، المطلقات. تو اب سب شامل ہو گئے، جس کو بھی ڈائیورس ہوئی ہو، چاہے وہ حاملہ ہو چاہے وہ حاملہ نہیں ہے، سب شامل ہو گئے. ٹھیک ہے. لیکن پھر قرآن نے اس کی وضاحت کر دی دوسرے مقام پہ، جب سب شامل ہو گئی تھی، اسی لیے تو جب وضاحت کرنی پڑی تو وہاں پہ کہا کہ نہیں، حاملہ اس میں شامل نہیں. ٹھیک ہے. جو پریگننٹ ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے، ان کی عدت اور ہے. ان کی عدت یہ نہیں ہے، 3 ٹائم پیریڈز نہیں ہے. ان کی عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جمع کا صیغہ، یوصیکم اللہ فی اولادکم. اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. سب اولاد اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بیٹے شامل ہیں بیٹیاں نہیں ہیں، سب. وراثت کے احکامات بیان کیے نا. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، یعنی ان کے یہ حصے ہیں جو بھی اولاد میں آتا ہے. ٹھیک ہے. پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، ان کا بھی پھر آگے حصہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اگر بیٹے بیٹیاں نہ ہوں تو وہ حصے منتقل ہو جاتے ہیں. تو وہ جمع جو اضافت کے ساتھ آئے اس کو کہتے ہیں. وہ جمع جو مضاف بن کے آئے تو اس میں بھی عموم ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اس کا کیا مطلب ہے وہ جمع جو اضافت کے ساتھ؟ اچھا، اب یہ تو تھوڑی سی عربی آتی ہو تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. قرآن مجید میں کچھ مرکب استعمال ہوئے. مرکب کہتے ہیں انکمپلیٹ سینٹینس کو. ایک تو پورا سینٹینس ہوتا ہے نا جس کو جملہ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے انکمپلیٹ سینٹینس، نامکمل جملہ، اس کو مرکب کہتے ہیں. تو قرآن مجید نے جو مرکب استعمال کیے ان میں سے ایک کو مرکب اضافی بھی کہتے ہیں. مرکب اضافی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک ناؤن کا دوسرے ناؤن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اونرشپ کا ہو، پوزیشن کا ہو. جیسے میری کتاب، حامد کی کرسی، زید کا گھر. تو دو ناؤن کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہے، وہ اونرشپ کا ہے، پوزیشن کا ہے. اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. اس کو اضافت بھی کہہ دیتے ہیں. تو تمہاری اولاد یہ مرکب اضافی ہے نا، اولاد، فی اولادکم. تو جمع جو ہے وہ مضاف بن کے آ رہی ہو، یعنی مرکب اضافی کی صورت میں آ رہی ہو، تو اس جمع کے اندر بھی عموم ہوتا ہے، یعنی اس کا معنی بھی عام ہوگا. اسی طرح اس میں شرط، جو کے معنی میں جو آتے ہیں ان میں بھی عموم ہوتا ہے. ومن قتل مومنا، جو بھی قتل کرے گا کسی مومن کو، جو بھی، ٹھیک ہے، خطاً، خطا سے، ایکسیڈنٹلی، تو وہ کیا کرے گا؟ فتحریر رقبۃ مومنہ، وہ ایک غلام آزاد کرے. جس سے بھی کوئی خطاً قتل ہو جائے، مسٹیکنلی کوئی قتل ہو جائے
تو وہ ایک غلام آزاد کرے گا. آج غلام نہیں ہے، اس کی قیمت پے کرے گا، وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 612 گرام کہتے ہیں عام طور پہ علماء. ½ kg سے تو زیادہ ہی بن جاتا ہے گولڈ. ایک عام غلام اتنی قیمت کا آتا تھا. تو غلام نہیں ہے تو غلام کی قیمت صدقہ کرے، کفارے میں دے. یہ ہے نا جیسے رائفل صاف کرتے کرتے جو ہے وہ گولی چل گئی، اپنے کسی رشتہ دار کو پھڑکا دیا، یا روڈ پہ ایکسیڈنٹ، رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے کسی کو کچل ڈالا. نیگلیجنس بھی ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پہ. اگر نیگلیجنس پروو ہو جائے تو پھر کفارہ بڑھ جاتا ہے. تو ومن، یہ من جو ہے نا اس کو کہتے ہیں اس میں شرط. من جو بھی قتل کرے گا، کوئی استثناء نہیں ہے. مطلب عموم کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو احکامات ہیں یہ عام ہیں، سب لوگ اس میں شامل ہیں، جو اس کے تحت آتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. فمن شاہد منکم الشہر، جو بھی تم میں سے رمضان کے مہینے میں ہو تو وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے. اس میں استفہام وہ ناؤن جو کوشچن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، سوال کرنے کے لیے. جیسے کچھ کوشچن ورڈ ہوتے ہیں نا، انگریزی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، تو ان سے بھی جو ہے وہ عموم ثابت ہوتا ہے. من، کون، من ذا الذی، کون ہے جو قرضہ دے گا اللہ کو اچھا قرضہ. تو یہ اپیل کس سے ہے؟ سب سے ہے. کہنے کا مقصد یہ اپیل سب سے ہے. اس کے مخاطب کون ہے؟ سب ہے. نفی کے بعد نکرہ ہو، پہلے ایک چیز کی نیگیشن کی گئی، نیگیشن کے بعد ایک ناؤن آیا. وہ ناؤن کیا ہے؟ وہ کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے. اس سے بھی ٹیکسٹ میں میننگ میں کیا ہے؟ عموم پیدا ہو جاتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا منافقین کے حوالے سے، ولا تصلی، ولا، اب یہ نفی آ گئی نا، نہ نماز پڑھیں، نماز سے مراد نماز جنازہ. ولا تصلی علی احد، یہ احد جو ہے یہ کیا؟ یہ نکرہ ہے. عربی میں نکرہ کی کیا نشانی ہے؟ اس پہ تنوین آتی ہے. تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زیر 2 زبر 2 پیش کو. عربی میں کوئی ناؤن نکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس پہ تنوین ہے تو وہ نکرہ ہے، اور اگر اس پہ تنوین نہیں ہے یا اس کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ معرفہ ہے. معرفہ، اس کے شروع میں اگر الف لام ہے. جیسے انگریزی میں کیا کرتے ہیں؟ بوائے، دی بوائے، دی لگا دیتے ہیں، اس کو آرٹیکل کہتے ہیں، جس سے وہ کامن ناؤن پراپر ناؤن بن جاتا ہے. تو عربی میں کسی بھی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے شروع میں الف لام لگا دیں اور تنوین ختم کر دیں. جیسے مسلمن ہے نا، یہ نکرہ ہے، مسلمن، اور المسلمو. کافرن یہ نکرہ ہے، الکافرو یہ معرفہ ہے. مؤمن یہ نکرہ ہے، المؤمن یہ معرفہ ہے. تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ نکرہ جو ہے وہ نفی کے بعد آئے، نفی کے بعد نکرہ آئے، تو اس سے بھی کیا یعنی ولا تصلی، اور نہ نماز پڑھیں، علی احد منہم، ان میں سے کسی ایک، ان منافقین میں سے کسی ایک کا بھی جنازہ نہ پڑھیں. یعنی کون مراد ہیں؟ کون منافق؟ سب.
البتہ آیات جب نازل ہو رہی ہیں تو اس وقت تو ایک خاص شخصیت کی بات ہو رہی تھی نا. عبداللہ بن ابی، اللہ کے وسلم نے قصد ارادہ کیا تھا، ان کے بیٹے جو ہے وہ تو سچے مسلمانوں میں سے تھے، انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ پڑھا دیں، تو اللہ کے رسول نے ارادہ کر لیا تھا ان کی دل جوئی کے لیے. نکرہ موصوفہ، نکرہ ہے اور وہ موصوف بن رہا ہے، اور اس کی صفت کوئی نہ کوئی صفت آئے گی، مرکب توصیفی جسے کہتے ہیں، ایڈجیکٹو کلاس. قول معروف، بھلی بات، کوئی سی بھی بھلی بات، کوئی بھی خیر کی بات، سب مراد ہے. تو کوئی بھی بھلی بات یا کوئی بھی خیر کی بات آپ کر دیں، وہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد آپ صدقہ کریں اور اگلے کو تکلیف پہنچائیں، اذیت دیں، کہ میں نے تیرے اوپر صدقہ کیا، میں نے تیرے ساتھ تو بھلائی کی. تو ایسا صدقہ کرنے سے کہ جس کے بعد اگلے کو ذہنی اذیت پہنچائیں یا طعنہ ماریں، اس سے بہتر ہے کوئی بھی بھلی بات کر دیں، یہ بھی کہ معذرت کر لیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ مطلب 5 روپے کا سکہ دینے کے بعد اسے کہیں کہ کوئی محنت بھی کر لیا کرو، اچھے بھلے ہٹے کٹے موٹے تازے ہو ہیں، کوئی کام ہی کر لو. اس سے بہتر ہے معذرت کر لیں. تو صدقہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے دی ہے، ٹھیک ہے، اس کی مدد یہ بھی ایک اس کا آبجیکٹو ہے، غریب کی مدد، لیکن اہم ایک اس میں آبجیکٹو جو ہے وہ انسان کی اپنی پیوریفیکیشن ہے، تزکیہ نفس ہے. اللہ نے حکم دیا ہے مال میں سے خرچ کرو، اس اعتبار سے وہ دیکھے کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مال دیا اور میں نے خرچ کرنا ہے، تو پھر یہ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی. تو اس لیے یا تو نصیحت کرے یا صدقہ کرے، کہنے کا مقصد یہ ہے. تو نکرہ موصوفہ، ایسا نکرہ جو موصوف بن رہا ہو، یعنی آگے اس کی صفت آ رہی ہو، اس کے معنی میں بھی کیا ہے، عموم ہوتا ہے. قول معروف، بھلی بات، اس سے مراد کوئی واز نہیں ہے، مطلب کچھ بھی بھلی بات ہو سکتی ہے. اور لاسٹ کیا ہے، اسماء موصولہ. اسماء موصولہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ الذی، الذین، یہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوتے ہیں جو کے معنی میں. الذین یأکلون الربا، جو بھی سود کھاتے ہیں، جو بھی، اس میں بھی عموم ہے. تو یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی زبان کے اندر، جیسے لفظ کل ہم نے کہا، جیسے ہم نے کہا الذی، جیسے ہم نے کہا من کا لفظ ہے، اس میں شرط ہے، جیسے ہم نے کہا کہ لفظ جمی ہے، جیسے ہم نے کہا الف لام ہے. تو یہ مختلف صیغے ہیں، مختلف فارمز ہیں، مختلف الفاظ ہیں کہ جو عموم کا فائدہ دیتے ہیں. یعنی ان الفاظ کے ساتھ اگر کوئی حکم بیان ہو رہا ہے، سب اس میں شامل ہے. کیا اس میں موصول، بیسیکلی یہ اس کا ٹیکنیکل نام ہے، گرامر میں اس کو اس میں موصول کہتے ہیں. جب ہم گرامر پڑھتے ہیں نا تو بہت ساری، جیسے اب عربی، جیسے اردو کی گرامر ہے، انگریزی کی گرامر ہے، تو اس میں بہت ساری ٹرمز ہیں استعمال ہوتی ہیں. تو ان میں سے یہ بھی ایک ٹرم ہے. انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کنجکشن، ایسے کر کے ملانے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ جو ہے یا ایک حرف جو دو حروف کو، دو الفاظ کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس میں موصول کا مطلب بھی ملانا ہے، جس کے ذریعے سے آپ پچھلے اور اگلے کو ملاتے ہیں آپس میں.
تو یہ جو اسم اسماء ہوتے ہیں، یہ جو ناؤنز ہوتے ہیں جو اگلے اور پچھلے کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو اسماء موصولہ کہتے ہیں. الذی، الذین، اللتی، اللائی، یہ سب مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے. یہ جو کا معنی ہم کرتے ہیں ان کے لیے اردو میں جو کا. اب جو بھی ایک عام لفظ ہے. یہ ان سے سیپریٹ، وہ حروف ہیں، وہ حروف عاطفہ ہیں. یہ اسماء ہیں، یہ ناؤنز ہیں. الف لام کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری ہیں. ایون کہ شاید ایک دفعہ یہ بات آئی تھی کہ صرف جو با ہے نا، با چھوٹا سا لفظ ہے، اس کی 17 قسمیں ہیں. ٹھیک. تو الف لام جو ہے کبھی استغراق کے لیے ہوتا ہے، کبھی تعریف کے لیے ہوتا ہے، کبھی جنس کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی عہد خارجی کے لیے ہوتا ہے، کبھی عہد ذہنی کے لیے ہوتا ہے. وہ بہت تفصیل ہے، وہ ہم اس میں جائیں. دیکھیں یہ تو ممارست کے ساتھ ہے نا، جیسے جیسے اب آپ آگے پڑھیں گے. سب سے پہلے تو آپ قسمیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. قسمیں پڑھنے کے بعد پھر آپ کو ممارست پیدا ہوگی، ایک مناسبت پیدا ہوگی زبان کے ساتھ. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ پھر اس کے بعد پھر کہیں اختلاف بھی ہو جاتا ہے. جیسے الحمد کے لام میں اختلاف ہوا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ الف لام استغراق کا ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ جنس کا ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں بھی اختلاف ہے. تو ترجمے میں اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک.